الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره عدد كل ذرة الف الف مرة من يومنا هذا الى يوم الدين. حضرات گرامی، میرے گزشتہ بیان کا عنوان بھی عقیدہ ظہور مہدی اور علامات قیامت، نزول مسیح، خروج دجال تھا. اس کا دوسرا حصہ معذرت کے ساتھ کہ مصروفیات کی وجہ سے کل بیان نہ ہو سکا. اللہ اکبر. بہرحال تقریباً اس میں 50 سے 51 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کا نچوڑ پیش کیا تھا، جو صراحتاً امام مہدی کی ظاہر ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور یہ تمام کی تمام احادیث صحیح کتب میں بھی، اور جو حضرات اس کو صحیح طریقے پر پڑھنا چاہیں تو حدیث میں میرے استاد محترم شہید ختم نبوت حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی نور اللہ مرقدہ کی ایک تصنیف لکھی ہوئی ہے جس کا بھی نام عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں ہے. یہ بھی آپ کراچی میں اور لاہور وغیرہ میں بڑے کتب خانوں پر مل سکتی ہے، وہاں سے پڑھ کر لے کر پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. جہاں بات ختم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ اب بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرآن اور حدیث کی روح سے لفظ بلفظ آپ حضرات کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. شب جمعہ کی وجہ سے مصروفیت، اور پھر کل جمعہ ہے، جمعہ پڑھانا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی احادیث کے اندر بہت بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا زندہ آسمان پر، اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض روایتوں میں عصر کی نماز کا آتا ہے، بعض میں فجر کی، لیکن جن میں فجر کا آتا ہے اس کو ہمارے علماء اکرام نے لیا ہے کہ مضبوط احادیث وہ ہے کہ فجر کی آذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، اقامت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں، ہمارا ذہن کام کرے نہ کرے، عقل کام کرے نہ کرے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی پر تو ایمان ہے کہ ناممکن چیز کو بس اسلام نے کہہ دیا کہ وہ ہوگی. مٹی میں مل جانے کے بعد کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ بندہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک اینٹ سے آواز آئی، اینٹ سے وہ بنا رہا تھا اپنے لیے محل، کوئی بادشاہ اپنا کوئی بندہ اپنے لیے محل بنا رہا تھا، وہ اینٹیں لگا رہا تھا. اینٹ سے آواز آئی کہ خبردار، خیال سے محل بنا. میں بادشاہ فلاں بادشاہ کی میں بھی جسم کا ایک حصہ تھا، مجھے دفنا دیا گیا، پھر وہاں سے اٹھایا گیا، پھر مٹی میں مل گیا، پھر اس سے جو ہے نا وہ بنا کر مٹی، اور پھر وہ اس سے گھر بنائے گئے، پھر وہ گھر ختم ہو گئے، پھر یہ مٹی بنائی گئی، پھر اس سے اینٹ بنی، اور اب میں تیرے ہاتھ کے اندر ہوں، اور تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو ساری زندگی ساتھ رہے گا، ساری زندگی دنیا میں رہے گا؟ اب بتائیں
کہ یہ ایسی حالت میں مٹی کب سے ملی ہوئی یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے، یہی تو ایمان ہے، والبعث بعد الموت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایمان کیا ہے اس کو سمجھیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایت کے اندر آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا معراج سے واپسی پر. یہ جاوید احمد غامدی ملعون جس کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا آگے چل کے، وہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا منکر ہے، وہ خود دجال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ دجال کے خروج کا بھی منکر ہے کہ وہی دجال ہو، اللہ پناہ میں رکھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو سامنے بٹھایا، فرمایا ابو بکر رات مجھے جبریل آیا، کہا صدقت یا رسول اللہ، مجھے اٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، سچ کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، صدقت منا سچ کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، اب سمجھتے جانا. مجھے وہاں لے کر گیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، دل نکالا، صدقت یا رسول اللہ، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے یہاں سے بیت المقدس لے گیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے یہاں سے جو ہے نا وہ بیت اللہ میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی میں نے امامت کروائی، یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں وہاں سے آسمان پر گیا، جنت پر گیا، دوزخ کی سیر کی، سب نظارے کیے، انبیاء سے ملا، ملاقاتیں ہوئی، سچ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. تو یہ کہتے 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 حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے. پھر ابو جہل نے آ کر جب ابو بکر سے کہا نادان، مختصر بات کرتا ہوا چل رہا ہوں میں، نادان ہم تو اس سے زیادہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک جو ہم 100 دفعہ جبریل کو بھیج سکتا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں میں، وہ اللہ رب العزت ایک دفعہ معراج کیسے نہیں کروا سکتا. تو ایمان اصل چیز ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس مہدی ظاہر ہونا ہے، اسی میں ایک حدیث آپ کو بیان بتا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک دن قیامت کے اندر بچا ہوا ہوگا تو اللہ اس کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ امام مہدی ظاہر ہوگا، مہدی ظاہر ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی، یعنی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کے ساتھ جنگ ہوگی. تو حضرت اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عقل کو چھوڑے، عقل اور دین جہاں ٹکرا جائے عقل کو چھوڑے دین پر آ جائے. یہی صحابہ کا طرز عمل ہے اور یہی ایمان ہے. اگر عقل اور دین ٹکرا جائے اور عقل کی بات کو لے لی، یہ غامدیت ہے، یہ فتنہ غامدی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز یا عصر کی نماز، جیسے میں بتا چکا کہ عصر کی نماز کے بارے میں کمزور روایتیں، فجر کے بارے میں قوی روایتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر نازل ہوں گے اور آواز دیں گے کہ مجھے نیچے اتارو. اب دو باتیں سمجھیے آپ، جو اللہ آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر سکتے ہیں، وہ 10 فٹ نیچے یا 20 فٹ یا جتنا بھی وہ مینارہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے یا نہ بھی ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ بنے گا مینارہ، جتنا بھی اونچا بنے وہ اللہ پاک اس مینارے کی لمبائی کے برابر نیچے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے نہیں لا سکتے تھے، لا سکتے تھے. لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے پر ہوگا. اب اس طریقے پر ہونا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ نیچے نہیں آئیں گے، مینارے پر اتریں گے، آواز دیں گے، حضرت امام مہدی مسلح چھوڑ کر سیڑھی لگائیں گے، اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا. اب یہاں پر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ آج کل میناروں میں، ہمارے جامع مسجد میں ماشاءاللہ سے 2 مینارے ہیں، اتنے عظیم الشان. معصوم شاہ مینارہ سکھر کے اندر ہے، اور ہمارے کئی مدارس کے اندر بڑے بڑے مینار ہیں، اور اس کے اندر سیڑھی بنی ہوئی ہے، اتنی لمبی چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، آرام سے جا سکتے ہیں. تو لگائیں گے کیا مقصد؟ اس پہ بھی آپ ایمان کا ایک نقطہ سمجھیں کہ بھلے اندر سیڑھی سونے چاندی کی بنی ہوئی ہو یا لفٹ لگی ہوئی ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی جدا سے سیڑھی لگا کر اتاریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے کہہ دیا کہ میں مسیح ہوں، بھائی تو کب نازل ہوا؟ نازل ہی نہیں ہوا. یہ ملعون تو یہاں پر جہنم میں مر گیا، یہیں پلا پوسا. تو یہ نشانیاں سچے
عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت امام مہدی فرمائیں گے آئیے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں اس امت کی راہنمائی کے لیے مدد کے لیے آیا ہوں، نازل کیا گیا ہوں، نماز آپ پڑھائیں. پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک نماز امام مہدی کی قیادت میں پڑھیں گے، امامت میں پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت پڑھائیں گے. ایک بات. دوسرا یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد دجال دجال نکلے گا. ظاہر نہیں، ظاہر کا لفظ آیا ہے امام مہدی کے لیے، نازل کا لفظ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. دجال نکلے گا، دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نکلے گا اور بڑے اس کے ساتھ خزانے ہوں گے، دنیا کے خزانے ہوں گے، اور اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امت کو ترغیب دینے کے لیے اس فتنے سے پناہ مانگی. کیسے کہ دجال ایک کہے گا ایک نوجوان کو کہ میں تیرا رب ہوں، وہ کہے گا میرا رب تو بے عیب ہے، تو کانا ہے، تو کہاں سے رب آ گیا؟ وہ کہے گا کہ چل میں تیری ماں کی خبر پہ یا تیرے باپ کی یا تیرے رشتہ دار کی خبر پہ لے چلو، اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں رب ہوں تو تو مانے گا؟ وہ نوجوان سے کہے گا کہ ہاں لے چل. وہ حدیث میں ہے کہ یہ اسے لے آئے گا، وہاں پر لے آ کر اس کی ماں کی خبر یا باپ کی یا کسی بھی قبر پر لا کر جو اس کا رشتہ دار ہوگا وہ کھڑا ہو کر وہ کہے گا بھائی فلاں کھڑے ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہاں اس کو مان، یہ خدا ہے، میں نے اس کو مانا ہے، اندر اس کی وجہ سے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جنت کی جنت ہے، یہ خدا ہے، فلاں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اب اگر اللہ رب العزت مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے اتنے بڑے فتنے سے، بڑی مشکل ہے. اللہ اکبر. آج کل تو آدھا ننگا آدھا بزرگ، پورا ننگا پورا بزرگ کہلاتا ہے اس دور میں. تو جب یہ حالت دجال کی اللہ پناہ میں رکھے، اللہ مجھے اس سے پہلے بلا لے، یہ حالت دیکھیں گے کون بچے گا کہ اسے اور اس کا باپ کہے گا کہ ہاں بھائی یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، مان اس کو. تو اب جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی نہیں ہوگی تو وہ تو مان لے گا، اور جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ کہے گا نہیں اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تو ایسے بھی کرے گا. اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ اب اس کو تلوار لگائے گا، ایک ٹکڑا اس کا وہاں جا کر گرے گا جہاں سے سورج نکلتا ہے، دوسرا اور مغرب. پھر اس کو کہے گا فلانے آ جا، وہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. پھر وہی بات کہ اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی تو وہ تو مان لے گا، اگر مقدر میں ہدایت ہوگی وہ کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، تو وہی دجال ہے، وہی خبیث ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تو اسے کرے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر دجال اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ جائے گا. پھر اس پر اس کا ڈنڈا نہیں چلے گا دجال کا. پھر جو دجال کو خدا ماننے والے ہوں گے، دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے، کہ جو دجال کو ماننے والا ہوگا ان کے بکریوں میں دودھ بھر جائے گا، اور جو نہیں ماننے والا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان کی بکریوں کے دودھ خشک. جو دجال کو ماننے والے ہوں گے ان کے کھیت سرسبز و شاداب، اور جو دجال کو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے کھیت سوکھے ہوئے، لیکن دل سرسبز و شاداب کس کے ہوں گے؟ جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یعنی امت محمدیہ کے دل سرسبز و شاداب ہوں گے، وہ اندر سے خوش ہوں گے. اور جو دجال کو ماننے والے ہوں گے وہ ظاہری تو بالکل خوش خرم ہوں گے، لیکن اندر ان کے کڑھ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، مایوس ہوں گے. تو یہ اتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. یہ دجال آخر میں آئے گا، پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے جس کی نشانیاں میں نے آپ حضرات کو بتائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن اور حدیث کے بارے میں تفصیلات آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور پھر دجال کی مزید تفصیلات آپ حضرات کو انشاءاللہ بتائی جائیں گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جاوید احمد غامدی اور ڈاکٹر مولانا زاہد الراشدی صاحب مدثر اللہ علیہ کے بیٹا عمار خان ناصر، یہ دونوں شیطان مل کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی مسلمان ان ملعونوں کی باتوں میں نہ آئے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے بس ہمارا کام ہے ایمان لانا، رسول اللہ کی بات پر ایمان لانا. صحابہ نے یہی تو کر کے دکھایا کہ رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ دن نہیں رات ہے، ہم کہیں گے بالکل رات ہے. بھلے ہمارے
پاؤں زمین پر پڑے دھوپ سے جل رہے ہوں، ہم کہیں گے نہیں، ہماری آنکھ دھوکا کھا رہی ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بیان فرما دیا کہ دجال نکلے گا، امام مہدی ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو یہ ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والا بھی کافر ہے، شکوک و شبہات ڈال کر امت کو گمراہ کرنے والا جاوید غامدی جیسا، عمار ناصر جیسا بھی کافر ہے۔ اور یہی وجہ ہے دیکھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے مہدی کے نام سے ہی تو امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے آپ کو پہلے مہدی ظاہر کیا، پھر مسیح، پھر مسیح محمد، پھر معاذ اللہ محمد، پھر جا کر کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اور گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی ملعون، اس نے بھی یہی کام کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں۔ اس لیے مہدی کی نشانیاں جو پہلے بیان میں بیان کر چکا ہوں وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ کبھی بھی وہ دعویٰ نہیں کرے گا، وہ دعویٰ نہیں کرے گا، اسے امت پہچان لے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔